السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج کی ہماری جو اس تربیاتی کلاس ہے، جو کہ ہر سنڈے کو ہماری کلاس ہوتی ہے، آج کی ہماری کلاس کا جو موضوع ہے وہ ایک انتہائی زبردست اور ایک انتہائی پر اسرار کتاب ہے۔ ایسی کتاب جس کو کتاب الاموات کا نام دیا جاتا ہے۔ کتاب الاموات کہاں لکھی گئی، کس نے لکھی، کیسے لکھی، کتاب الاموات کو کتاب الاموات کیوں کہا جاتا ہے، اس کے اندر ایسے کون سے تنتر ہیں کہ اس کتاب کو اتنی اہمیت کیوں ملی، اسی کے ساتھ وہ کون سا جادو تھا جو کہ انسانوں کو جانور بنا دیا کرتا تھا، اور وہ جادو کیسے ہوتا ہے، اور یہ کیا وہ جادو اس کی کتاب میں ہی درج تھا، آخر کار اس کتاب کو اتنا پر اسرار کیوں کہا گیا۔ آج ہم اسی چیز کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں، جیسے انسان کے اچھے دوست ہوتے ہیں، برے دوست ہوتے ہیں، تو سیم ایسے ہی کتابیں بھی اچھی دوست بھی ہوتی ہیں اور بری دوست بھی ہوتی ہیں۔ عام طور پہ کچھ لوگ کتابوں کی نفی کرتے ہوئے اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں نا، اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کتابوں میں کچھ ہے ہی نہیں، اور کچھ لوگ کتابوں کی اہمیت میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ کتابوں میں ہی لکھا ہوا ہے، انسان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو جیسے اچھے برے دوست ہوتے ہیں، ایسے اچھی بری کتابیں بھی ہوتی ہیں۔ تو آج کی جو ہماری ٹاپک ہے، آج کی جو ہماری تربیاتی نشست ہے ویکنڈ کی، اس میں جس کتاب کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کا نام ہے کتاب الاموات۔ موت کی جمع کیا ہے؟ اموات۔ آج سے ہزاروں سال قبل مصر کے اندر اس کتاب کو لکھا گیا۔ مصر کے اندر اس کتاب کو آج سے ہزاروں سال قبل لکھا گیا تھا۔ یہ کتاب انتہائی خطرناک ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی پر اسرار تھی۔ انتہائی خطرناک ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی پر اسرار بھی تھی۔ اس کتاب کا نام کتاب الاموات کیوں رکھا گیا؟ اس کتاب کا نام کتاب الاموات کیوں رکھا گیا؟ اس کی ایک بڑی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ یہ کتاب سب سے پہلے اس کتاب کو قدیم مصری مشرقین لوگ اپنے مردوں کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ وہ اس کو اپنے جو تابوت رکھے جاتے تھے قبر کے اندر، اس کے اندر اس کتاب کو بطور برکت رکھتے تھے۔ چونکہ یہ کتاب یہ رسم اتنا مضبوط ہو چکی تھی، یہ رسم اتنی مضبوط ہو چکی تھی کہ ان کے عقیدوں میں یہ بات شامل ہو چکی تھی کہ یہ ہر مرنے والے شخص کے ساتھ اس کتاب کو قبر کے اندر رکھا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے اس کتاب کو کتاب الاموات کہا گیا، کیونکہ اس کا تعلق موت سے جڑ چکا تھا، اس کا تعلق موت سے جڑ چکا تھا، اسی وجہ سے اس کو کتاب الاموات کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، قدیم مصر کے یونانی لوگ اس کتاب کی بڑی اہمیت اس کو دیتے تھے، اور وہ اس کتاب کو دیوتاؤں کی کتاب سمجھتے تھے۔ ٹھیک ہے؟ ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ ہم جس بھی قبر کے اندر اس کتاب کو رکھیں گے تو اس کتاب میں موجود جو منتر ہیں ان سے ایسی ارجائیں پیدا ہوں گی کہ جس سے مرنے والے کی قبر کے جو آگے تمام تر مسائل ہیں وہ ان سے آسانی سے نمٹ سکے گا۔ یعنی کہ دوسرے الفاظ میں وہ اللہ کے عذاب کو ٹالنے والی کتاب سمجھ رہے تھے۔ اس وجہ سے یہ کتاب اس دور میں مذہبی سمجھی جاتی تھی۔ اس دور میں اس کتاب میں کوئی بھی جو ہے نا شیاطینی تنتر منتر اور جادو سے ریلیٹڈ کوئی چیزیں شامل نہیں تھی، اور یہ ایک چھوٹی کتاب ہوا کرتی تھی شروع میں، اس کی اتنا بڑا اس کا حجم نہیں تھا، کیونکہ یہ کتاب قدیم مصری دستاویزات کا ایک پرانا مجموعہ رہی ہے۔ اس میں پرانی چیزیں بہت زیادہ درج تھیں، اس کے اندر پرانی چیزیں بہت زیادہ درج تھی، اور کتاب الاموات جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا وہ اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ اکثر تابوتوں کی زینت بنتی تھی۔
ताबूतों से मुराद वो खास लकड़ी का बॉक्स बना के जिसके अंदर मुर्दे को रख के वो दफन करते थे। जी जी ठीक हो गया? जैसे सऊदीया से भी आते हैं बिल्कुल ऐसे जो डेड बॉडी आती है ना जी वो ताबूत में वो ताबूत में ही है, और अक्सर ईसाई लोग भी ताबूत में ही उसको दफन करते हैं। और आमतौर पे अगर पाक फौज का कोई शहीद ऐसा शहीद हो जाए कि उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएं तो फिर उसको भी ताबूत, एक खास किस्म के बॉक्स को कहते हैं। ये सही पेशावर वाले पठान भी अक्सर ताबूत इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, ठीक हो गया। अच्छा, शायद वहाँ पे पहाड़ी इलाका है, मैं भी इस वजह से वो करते हूँ। बहरहाल हम अपने मौजू की तरफ चलते हैं। अच्छा, इस किताब की अहमियत की एक बड़ी वजह, एक और भी एक बहुत सारी इसकी वजूहात थी। जी पहली वजह तो ये थी कि ये मुर्दों के साथ रखी जाती थी। जी दूसरी वजह ये थी कि ये अज़ाब इलाही को कम करने के लिए इस्तेमाल करने के लिए रखी जाती थी। और तीसरी बड़ी वजह ये थी कि कदीम मुशरिकीन मिस्री, जो कि काफिर अकीदा थे, मुशरिक अकीदा रखने वाले कदीम मिस्र के जो लोग थे, जी वो लोग इस किताब को देवताओं की किताब समझते थे। और उनका ये अकीदा था कि जब देवताओं ने ज़मीन और आसमान बनाई थी तो उस वक्त उन देवताओं की ज़ुबान से ज़मीन और आसमान को बनाते हुए उनकी ज़ुबानों से ख़ास किस्म के मंत्र निकले थे। सही ठीक है? जी और वो तमाम के तमाम मंत्र इस किताब में दर्ज हैं। यानी कदीम मिस्री लोगों की ये इस किताब को वो एक इल्हामी और मजहबी और मुक़द्दस किताब समझते थे। जी इसी वजह से आम किताबों से हट कर वो इसको हद दर्जे का एहतराम देते और इसकी बड़ी कदर और अहमियत की निगाह से इसको देखते। जी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों ने देखा ना कि ये लोग तो इस किताब को एक ख़ास हद से ज़्यादा मान रहे हैं, इसको पूज रहे हैं और इसको देवताओं की किताब समझ रहे हैं, तो उस वक्त के जो तंत्र विद्या जानने वाले लोग थे, जो तंत्र करते थे, जी उन्होंने अपने तंत्र को आगे पहुंचाने के लिए इसी किताब के नाम से कुछ एडिशन शाये करवाए सही और आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर जादू के चैप्टर्स को शामिल किया। सही जब शुरू में ये किताब लिखी गई थी तो इतने चैप्टर नहीं थे इसके, ठीक है, लेकिन वक्त के साथ साथ अब इस वक्त इस किताब के 190 चैप्टर हो चुके हैं। सही 100 कितने 90 चैप्टर हो चुके, 190 चैप्टर। अच्छा, वो शुरू के जो चैप्टर हैं उसके अंदर तो चंद मंत्र हैं जो मजहब से रिलेटेड हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जादूगरों ने आगे जादू को मुंतकिल करने के लिए इसके अंदर जादू के इतने चैप्टर्स लिखे, जादू, जिन्नात, शयातीनी दुनिया और शयातीनी जिन्नात को काबू करने के ऐसे आसान तरीके उन्होंने लिखे कि कोई भी शख्स आसानी से शयातीनी जिन्नात को अपना गुलाम बना सकता है। ठीक है, इसी के साथ इस किताब में जादूगरों ने बहुत सारी और भी चीज़ें लिखी, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने लिखी जादू से रिलेटेड। मिसाल के तौर पे कि इस किताब के अंदर चंद जंतर मंतर यंत्र और तंत्र से भरी हुई चीज़ें लिखी हुई थी। और इस किताब की आप गलाजत का अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि इस किताब का जो चीज़ें थी कि वो जादू की जो बेस उन लोगों ने बताई, वो क्या बताई? जादू की बेस उन लोगों ने ये बताई कि अगर तुम लोग जादू में फ़न कमाल को पहुंचना चाहते हो तो जादू इस किताब में, यानी क्या चीज़ें या वो सामान क्या था जो इस किताब में दर्ज है, उसके अंदर जो चीज़ें शामिल थी वो थी इंसानी गलाजत, कि इंसानी गंदगी, इंसान का पखाना या फुजला, इंसान का सीमन यानी उसकी मनी, इंसान का खून और इंसान के दिमाग के हिस्से और अफ्यून, इन तमाम चीज़ों को वो आपस में मिलाकर एक ऐसा मुरक्कब तश्कील देते और फिर उसके ऊपर एक ख़ास किस्म का जादू करते जिससे वो शयातीनी अरवाहों को शयातीनी दुनिया में से उन शयातीनी मखलूक़ात को आसानी से बुला पाते और फिर उनसे मुख्तलिफ तरह के काम लेते थे। इसी तरीके से इस किताब को जो बड़ी शोहरत मिली उसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि जिस कबाला नामी जिन जादू, इसके जो राइटर थे वो कबाला जादू के माहिर थे। कबाला जादू हज़रत मूसा नबी ना से चला और हज़रत मूसा से लेकर जनाबे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम
تک باقاعدہ چلتا رہا، اور حضرت سلیمان کی وفات کے بعد باقاعدہ طور پہ اس علم کو صحیح ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اس کی صحیح سند ایجاد کر لی، اور اس کو پڑھنا اور سمجھنا انہوں نے جائز قرار دے دیا تھا بعد کے مشرکین لوگوں نے۔ تو جس شخص نے اس کتاب کو لکھا وہ قبالہ جادو کا ماہر شخص تھا، ٹھیک ہے، وہ تنتر میں اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا وہ شخص، ٹھیک ہے۔ تو جیسے جیسے وقت کی گردش بدلی تو کیا ہوا کہ انہوں نے جو چیپٹرز کا اضافہ کیا ان میں نے آپ کو بتایا کہ یہ گندگی سے بھرپور، غلاظت سے بھرپور، یعنی انسان جو معلوق الفطرت چیزوں سے ہٹ کے جو چیزیں ہیں ان کا استعمال اور ان چیزوں کے مکسچر سے انہوں نے جادو کی باقاعدہ بنیادیں رکھی۔ اسی کتاب کے اندر ایک بڑا عمل درج ہے، انسان کو کسی بھی جانور کی شکل میں تبدیل کرنے کا عمل، کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ بنگال میں، آسام میں، کامکھیا دیش میں، کامرس دیش میں یا بنگلہ دیش سائڈ پر ایسا جادو ہوتا تھا کہ وہ انسان کو جانور بنا دیا کرتے تھے، مختلف جانور بنا دیا کرتے تھے۔ تو اس کی حقیقت ہے، یہ بات بعض لوگ تو اس کی رد لکھتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت ہے کہ جادو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کی پیدائش سے پہلے جو جادو ہوا کرتا تھا وہ اپنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا، اور وہ کسی بھی شخص کی ماہیت کو تبدیل کرنے میں بڑا سرل ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کتاب کو جو جادو کے اندر اتنی زیادہ اہمیت ملی، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کے اندر کسی بھی انسان کو جانور بنانے کے نسخہ جات درج تھے، جادو کے زور پر، شیاطینی قوتوں کے زور پر۔ باقی ہم مسلمان ہیں اور بینگ ایز اے مسلم ہمارا اس چیز پر یقین ہے کہ کلکن امر للہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول کن فیکون، سارے امر جو ہیں وہ اللہ کے ارادے سے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے خود شیطان کو اختیار دے کر بھیجا ہے، شیطان کو خود رب العزت نے اختیار دے کر بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کتاب میں وہ جو عمل درج ہے انسان کو جانور بنانے کا، وہ عمل کیا ہے اور کیسے ہوتا ہے، آپ کو تھوڑا سا اس کے متعلق بھی بتاتا ہوں۔ کتاب الاموات میں جو درج ہے، جو مصر کی ایک انتہائی غلیظ ترین اور جادو کے اوپر فن کمال رکھتی ہوئی کتاب ہے، اور آپ اس کتاب کو کیا سمجھتے ہیں؟ اگر وہ کتاب کسی انسان کے پاس، کسی انسان کے ہتھے لگ جائے تو وہ اس کتاب سے پورا ایک خطرناک تنترک بن سکتا ہے۔ ایک انسان، سادھارن انسان کو جادوگر بنانے والی یہ ایک مکمل کتاب ہے۔ اچھا، میں اس کتاب کو فروغ نہیں دے رہا کہ آپ لوگ اس کتاب کی ریسرچ میں لگ جائیں، نہیں، میں آپ کو اس کے سیڈ ایفیکٹ سے بتا رہا ہوں، میں آپ کو اس کی نحوست اور غلاظت اور اس کی جو اس کا برا تاثر ہے، میں اس کے شر سے آپ لوگوں کو متعارف کروا رہا ہوں۔ جیسا کہ میں آپ کو اکثر اور بیشتر سفلی گروں کے متعلق، جادو جنات کے متعلق اور شیاطینی دنیا کے متعلق بہت کچھ بتاتا رہتا ہوں، تو میرا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ میں اس علم کو بڑھاوا دے رہا ہوں، میرا مقصد یہ نہیں ہوتا، بلکہ میں آپ کو یہ چیزیں صرف اور صرف اس لیے بتاتا ہوں کہ تاکہ آپ راہ سلوک پر چل رہے ہیں، جہاں پر آپ کو خیر کا علم ہے وہاں پہ آپ کو شر کا بھی علم ہونا چاہیے۔ آپ جس سے لڑ رہے ہیں کم از کم آپ کو پتا تو ہونا وہ دنیا کیسی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کتاب کے اندر ایک عمل درج ہے اور وہ عمل انتہائی خطرناک ہے، اور اس کی کچھ طریقہ اس طریقے سے ہے کہ وہ جو جادوگر تھے، جو قبالہ جادو کے اوپر اپنا فن کمال رکھتے تھے، وہ کسی بھی شخص کو اگر کسی بھی جانور کی شکل میں تبدیل کرنا چاہتے تو وہ ایک خاص قسم کے پرندے کا انڈا لیتے، خاص قسم کے پرندے کا انڈا لیتے، انڈا لے کر اس کو ہلکا سا توڑنے کے بعد اس کے اندر جو وہ محلول ہوتا تھا اس کو وہ باہر نکال لیا کرتے تھے، اور اس کو باہر نکالنے کے بعد اس کے اندر وہ کیا کرتے کہ اس کے اندر وہ اس انسان کا سیمن داخل کر دیتے، سیمن سمجھتے ہیں نا، اس انسان کی غلاظت، اس انسان کا نطفہ، مادہ منویہ اس کے اندر داخل کر دیتے، اور اسی انڈے کے خول کے اندر
وہ اس جانور کا جس جانور کی شکل میں اس بندے نے اپنا روپ اختیار کرنا ہے اس جانور کا بھی سیمن اس میں شامل کر دیتے. ٹھیک ہے. اب ان کی غلاظت اکٹھی کرنے کے ان کے اپنے کوئی طریقے ہوں گے, اللہ معاف فرمائے, ہم اس پہ ڈسکس تو نہیں کر رہے. جب وہ ان دونوں فاعل اور مفعول دونوں کے سیمن کو اکٹھا کر لیتے تو اس انڈے کے خول کے اندر ان دونوں سیمن کو بند کر کے اس کے اوپر کالے رنگ کا کپڑا لگا کے اس کو پورا پیک کر دیتے. اور پیک کرنے کے بعد وہ ایسی خاص قسم کی زمین کی تلاش کرتے اور پھر اس زمین کے اوپر اس بالغہ لڑکی سے 3 دن تک مسلسل چھوٹا پیشاب کروایا جاتا تھا جس کو اسی سال حیض آیا ہو اور پہلا حیض آیا ہو. یعنی اس کے جو خاص ایام ہوتے ہیں حیض و نفاس کے, جن ایام میں عورت پر نماز اور دوسرے فرض اور واجبات ترک کر دیے جاتے ہیں, ان واجبات اور ان حیض و نفاس والی خاص جو ایام ہیں وہ ایام اس کو آئے ہوں اور اس کے ایام آئے ہوئوں کو پہلا سال ہو, تو اس لڑکی سے اس جگہ پر وہ چھوٹا اس کا پیشاب کرواتے مسلسل 3 دن تک. جب بھی اس کو چھوٹا, میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی تو پوچھ لیں. آ رہی ہے؟ تو پھر وہ مسلسل 3 دن تک اس بالغہ لڑکی سے اس جگہ پر چھوٹا پیشاب کرواتے. جب وہ پیشاب وہ زمین پی لیتی تو پھر اس کے بعد ایک گڑھا کھودتے اور گڑھا کھودنے کے بعد اس کے اندر اس پورے پیک انڈے کو دفن کر دیتے. جب انڈا اس کے اندر پورا کا پورا دفن ہو جاتا تو انڈا اس کے اندر دفن کرنے کے بعد وہ کیا کرتے کہ پھر اوپر سے اسی جگہ کے اوپر چمڑے کا مسلح بنا کر, کیا بھلا, چمڑے کا مسلح بنا کر بچھا دیتے اور اپنی ایک خاص نشست کو قائم کرتے. اپنی ایک خاص اور اپنی خاص نشست کو بنانے کے بعد وہ لوگ اس کے اوپر 41 دن تک خاص الفاظ کے منتر ان کو پڑھتے اسی انڈے کے اوپر بیٹھ کر. اس انڈے کے اوپر مسلح ڈال کے, انڈا تو وہ نیچے ہوتا تھا, اسی انڈے کے اوپر بیٹھ کے وہ جب پڑھائی کرتے تو 41 دن جب مکمل ہوتے تو خود بخود وہ شخص جو پڑھ رہا ہوتا تھا اس کی شکل اسی جانور کی طرح ہو جاتی تھی جس جانور کا سیمن اس انڈے میں شامل ہوتا تھا. ٹھیک ہے. یہ وہ خطرناک جادو تھا جو کہ کتاب الاموات کی پاپولیرٹی یا اس کو مشہور کرنے میں اس نے بڑا کردار ادا کیا. اچھا, اس کتاب کو شیطانی حربوں کی وجہ سے نہ صرف مصر بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں بڑی اہمیت تھی. صرف مصر کے لوگ اس کتاب پر عمل نہیں کرتے تھے, اور بھی بہت سارے لوگ جو کہ شیاطینی جات. آپ کو پتہ ہے مصر ایک قدیم شہر ہے, مصر ایک قدیم ملک تھا اور اس میں جادو انتہا کے اوپر تھا. یہ لوگ بڑی عمر تک بتوں کی پوجا کرتے رہے اور ایک خاص حد تک یہ آمون حتم کی بھی پوجا کرتے رہے. آمون حتم ایک ایسا بت تھا کہ جب اس کی پرستش ہوتی تھی ان دنوں میں حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں بھیجے گئے تھے. یعنی مصر کے اندر آج بھی مورتی پوجا اپنے انتہا پر ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. تو اس کتاب کے اندر جو تانترک شیاطینی تنتر سے منسوب چیزیں تھیں تو اس وجہ سے اس کتاب کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی کہ عام لوگ شیاطینی کارناموں کو سر انجام دینے کے لیے شیاطینی منتروں کا استعمال کرتے اور شیاطینی چیزوں کا آواہن کرتے تو وہ بڑی شیاطینی طاقتیں ان کے سامنے آ کھڑی ہوتی اور پھر وہ جادوگر لوگ اپنے ناجائز کام ان سے کرواتے تھے. ٹھیک ہے. کتاب الاموات سے یہ پر سر یہ ابھی بھی مصر میں مطلب کہ زیادہ اسلام کو فوکس کیا جاتا ہے نا وہاں پہ. دیکھیں اب تو مصر میں الحمدللہ اسلام آ چکا ہے, لیکن کسی دور میں کوئی بھی چیز جو ہے نا, مصر ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر مورتی پوجا بہت زیادہ کی گئی ہے. جس کے اندر مورتی پوجا بہت زیادہ کی گئی ہے مصر کے اندر. اور آپ کو یہ جان کر بڑی حیرانگی ہوگی کہ جہاں پر مورتی پوجا کی جائے گی نا, بتوں کی پوجا کی جائے گی, جادو بھی وہیں پر ہوگا. بہت تھے وہاں پہ, جادو بھی وہیں پہ بہت ہوگا. اور مصر جو ہے
یہ جادو کے مصر کے اندر تو آپ کمال کر رہے ہیں، مصر کے اندر تو جو بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ باقاعدہ جادوگروں کو اپنا وزیر رکھا کرتے تھے، بالکل، اور ان کو باقاعدہ طور پہ خاص تنخواہ اور ان کا معاوضہ ان کو دیا جاتا تھا۔ ٹھیک صرف جادو کے زور پر جنگیں جیتی جاتی تھیں، جادو کی زور پر انسان کی جنس کو تبدیل کر دیتے تھے وہ لوگ، کیونکہ وہ لوگ کفر اور شرک کے گہرے سمندر میں غوطہ خوری کر رہے تھے، ٹھیک اور ان دنوں میں جادو کو ایک بڑی روحانی قوت سمجھا جاتا تھا۔ وہ لوگ جادو کو برا نہیں سمجھتے تھے جی، اور جادو سے بڑے بڑے کارنامے لیا کرتے تھے وہ۔ آپ جادو کو کیا سمجھتے ہیں؟ سر یہ ایک سوال ہے، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ کے پاس تو سب سے زیادہ طاقت ہے نا، بالکل ایسے۔ ایک عام انسان ہے، وہ جادو ٹونے میں اس طرح سے وہ غوطہ خوری کر جاتا ہے کہ معاذ اللہ وہ لوگوں کا بیڑا غرق کرنے پہ آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو زیادہ طاقت ہے۔ دیکھیں میری جو بات سنیں آپ، اس کائنات میں رب العزت سے بڑھ کر کوئی طاقت ہے ہی نہیں۔ بے شک، وہ ذات ہے جس نے آپ کو، مجھے، ہم سب کو، آپ کو طاقت دی۔ آپ یہاں آج کلاس میں بیٹھ کر سن رہے ہیں، اور مجھے اللہ نے قوت گویائی دی کہ میں آپ کو اور ہمارے اس پلیٹ فارم سے، ڈی آر امجد علی مشہدی سبزواری کے پلیٹ فارم سے ہم لوگوں کو اپنے حصے کا خیر کا علم دے رہے ہیں، تو یہ ہماری کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب اللہ کی مرضی سے ہے، اور کائنات میں اللہ کے حکم سے ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، یہ بات سچ ہے۔ لیکن جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور سب فرشتوں سے کہا کہ اسے سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا ابلیس کے سوا، ٹھیک ہے، سب نے سجدہ کیا، تو جب ابلیس کو آبا واستکبار وکان من الکافرین کہہ کر وہاں سے نکالا گیا، تو اس نے اللہ سے اختیار مانگا، ابلیس نے اللہ سے اختیار مانگا۔ کیا اختیار مانگا؟ میں جو چاہوں یعنی کر سکتا ہوں، نہیں، اس نے کہا کہ جیسے میرے پاس بھی، اس نے سب سے پہلا اختیار مانگا کہ اللہ مجھے زمین میں رہنے کے لیے ٹھکانہ دے، سمجھ آ رہی ہے؟ دوسری بات کہ مجھے اس وقت تک مہلت دے جب تک موت کو بھی موت نہیں آتی، ٹھیک ہے، اور تیسرا مجھے اختیار دے، میں جو چاہوں کر سکوں، نہیں، مجھے اختیار دے، کیونکہ جس کے پاس اختیار کی قوت ہوتی ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور اختیار صرف میرے اللہ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ رب العزت نے ہی شیطان کو اختیار دیا تھا، اور دنیا میں جو ہمارے اوپر دکھ، تکلیف، مصائب اور پریشانیاں جو ہیں، اس کے اوپر اللہ نے اتنا اجر و ثواب کیوں رکھا ہے؟ کیوں رکھا ہے؟ وہ شیطان کرتا ہو، وہ اس لیے رکھا ہے کیونکہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم آنے والی تمام مصیبتوں کو جھیلیں اور اللہ کی نافرمانی نہ کریں، شکر ادا کریں، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا ایک رات جنگل میں کھڑے ہوئے تھے، اور آپ نے ساری رات جنگل میں گزاری، ساری رات انتہائی تیز طوفان وہاں پر گرجتا رہا، اور انتہائی ایک بڑا طوفان وہاں پہ، درختوں کے پتے گرتے رہے، اور وہ پوری وحشت ناک رات آپ نے وہاں جنگل میں گزاری۔ جب آپ نے دیکھا کہ کہیں کوئی جائے پناہ دیکھوں، تو آپ نے غار کو دیکھا، تو آپ اس غار میں گئے۔ جب آپ اس غار میں گئے تو آگے جا کر دیکھا کہ اس غار میں جنگل کے خونخوار درندے بیٹھے ہیں، شیر بیٹھے تھے، تو آپ وہاں سے واپس چلے آئے، پھر سامنے ایک کٹیا، ایک جھونپڑی دیکھی، اس میں گئے۔ جب اس میں گئے تو وہاں دیکھا کہ عورتیں اور بچے بیٹھے ہیں، وہاں سے بھی آپ واپس آ گئے، اور ساری رات کھلے آسمان کے نیچے آپ نے اس اللہ کی آزمائش اور مصیبت کو سہا۔ تو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، رات ختم ہو گئی، صبح ہوئی، آپ جبل موسیٰ یعنی کوہ طور پر گئے، تو آپ نے جاتے ہی اللہ سے کہا کہ اے اللہ، تو نے جنگل کے خونخوار درندوں کو بھی جگہ دی، اور تیرے موسیٰ کے لیے جائے پناہ کوئی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے پتہ ہے حضرت موسیٰ سے کیا فرمایا تھا کہ اے موسیٰ، تیری اس ایک رات کی مشقت سے تیرا جنت میں 4000 حوروں کے ساتھ نکاح کروں گا،
آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مصیبت پر جب ہمیں مصیبت آتی ہے تو اللہ ہمیں مصیبت پر بشارت کیوں دے رہا ہے؟ فرمایا کہ جس بھی کسی شخص کو ایک دن بخار آئے گا اللہ پتہ نہیں کتنے سالوں کے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کیوں ہمیں آزمائش کی فضیلت بتائی گئی؟ میں نے ایک ویڈیو نہیں پڑھائی تھی آپ کو کہ مصیبت کی فضیلت کیوں دنیا میں حسین جیسوں کا سر کاٹ دیا گیا؟ کیونکہ دنیا میں جو اختیار ہے وہ شیطان کو دیا گیا ہے، تم تو آزمائش کے لیے زمین پر بھیجے گئے ہو، اور ہم دنیا سے جانا نہیں چاہتے، ہم اس دنیا سے محبت اور پیار کرتے ہیں، ہم اس دنیا کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہمیں جو آزمائش کی اہمیت اور فضیلت بتائی گئی وہ اسی لیے بتائی گئی کیونکہ جو ہمارا مخالف ہے اس کو ایک بڑا اختیار دے کر بھیجا گیا ہے۔ ایک تو ہے تصویر کا یہ رخ، دوسرا تصویر کا یہ رخ ہے کہ اس اختیار ابلیس کی کیا ویلیو ہے کہ تم ایک جملہ پڑھ دو تو تمہارے ساتھ نہیں آ سکتا، تم ایک بار بسم اللہ پڑھ لو دوران مباشرت وہ تمہارے ساتھ مباشرت نہیں کر سکتا تمہاری بیوی کے ساتھ، تم ایک بار بسم اللہ پڑھ لو وہ تمہارے ساتھ کھا نہیں سکتا، تم ایک بار دعا پڑھ لو وہ تمہارے ساتھ پی نہیں سکتا، تم بیت الخلاء کی دعا پڑھو وہ تمہارے ساتھ جا ہی نہیں سکتا۔ اختیار تو اس کے پاس ہے لیکن کچھ اختیار مسنون اعمال اور سنت نبوی والے طریقے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بھی تو تعلیم کی ہے نا۔ اچھا اس کے بعد پھر اگر مصیبت آ رہی، پھر اگر آزمائش آ رہی تو پھر اس پر صبر کا حکم بتایا۔ کیوں فرمایا گیا کہ جو جادو سے مر جائے وہ شہید ہے، جو آگ کے غول میں مارا جائے وہ شہید ہے، جو پانی میں ڈوب کر مر جائے وہ شہید ہے، جو کسی بڑی وبا کی بیماری میں مارا جائے، طاعون کی وبا میں مارا جائے تو وہ شہید ہے، جو علم کو حاصل کرنے کے لیے راستہ سفر اختیار کرے اور اس دوران مارا جائے وہ ایک اللہ کی راہ میں مرنے والا شہید نہیں ہے، شہید بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بات پتہ نہیں آپ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچوا دیا۔ تو یہ جو کتاب الاموات کی ہم بات کر رہے تھے، اس کتاب میں قبالہ نامی جادوگروں نے بڑا کردار ادا کیا، بڑا اہم کردار ادا کیا، کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا بنی اسرائیل کے ساتھ فلسطین واپس آئے تو اس وقت یہاں کے مقامی لوگ جو تھے وہ جادو کے فن کمال کو پہنچ چکے تھے، ان تمام کے تمام لوگوں کو قبالہ جادو میں مہارت حاصل ہو چکی تھی، ٹھیک ہے؟ تو وہ لوگ جادو کو بڑا صحیح سمجھتے تھے اور جادو کے متعلق انہوں نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی، آج بھی وہ کتابیں ہمیں مختلف شکلوں میں ملتی ہیں۔ میرے دادا مرشد کی لائبریری میں آج بھی ایسی کتابیں پڑھی ہیں کہ جن کتابوں کے اندر آپ کو مخصوص علامتیں ملیں گی، مخصوص وہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، صرف علامتیں لکھی ہوئی ہیں، کیونکہ ان دنوں میں جو لینگویج تھی وہ علامتوں کی ہی شکل میں تھی۔ آج بھی وہ بکیں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، اور اتنی بڑی بڑی چمڑے کی بکیں پڑھی ہیں، اور میرے پاس ایک سب سے بڑی کتاب پڑھی ہے جس کا وزن آپ یقین کریں 6 من ہوگا، 6 من چمڑے کی جو بنی ہوئی ہے، وہ چمڑے پہ جو لکھی ہوئی ہے نا وہ کتاب کافی بڑی ہوگی، ٹھیک ہے، جس کی 6 من وزن ہے وہ بڑی ہوگی، ظاہری بات ہے۔ تو اس کے اندر یہ کیا ہے؟ ساری سمبلز ہیں، علامات ہیں، اور وہ علامات خاص نمبر سے ہیں، اور وہ خاص نمبر ایک خاص زبان کو بیان کر رہے ہیں۔ تو اس وقت کے جو قبالہ جادوگر لوگ تھے انہوں نے جو کتابیں شائع کی، وہ خواہ کتاب الاموات ہو یا کوئی اور بک ہو، وہ انہی نمبرز کی شکل میں ہوا کرتی تھی، انہی نمبرز کی شکل میں ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایک ایسی حکومت عطا فرمائی تھی کہ جو ان سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی تھی۔ حضرت سلیمان نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ تو مجھے وہ حکومت عطا فرما جو تو نے مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی۔
تو اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور قبول کرتے ہوئے آپ کو چرند پرند درندوں اور ان کی زبانیں بھی سکھائیں اور آپ کو جنات کی حکومت بھی عطا فرمائی، آپ کو جنات پر حکومت عطا فرمائی حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کو، اور ان کو جنات کا پیغمبر بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اکثر الفاظ میں، اکثر اعمال میں حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی دہائی بھی دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کا تصرف جنات کے اوپر باقی انبیاء سے زیادہ تھا، ٹھیک ہے۔ جب آپ کا ہوا میں تخت اڑتا، آپ کی ذات مقدسات سے جو معجزات نمودار ہوئے، جب آپ اس دنیا سے چلے گئے، جب حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی وفات ہو چکی، تو وہ جو بنی اسرائیل کے لوگ قبالہ جادو جانا کرتے تھے، ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان لوگوں نے چند کتابیں لکھ کے جادو کے متعلق لکھ کر آپ علیہ السلام کے تخت کے نیچے چھپا دی، اور پھر خود ہی کہا کہ آپ چلے گئے ہیں تو آپ کے سامان کو بطور برکت ہم اکٹھا کر لیں۔ جب اس تخت کے اوپر وہاں سارا کچھ سامان وغیرہ نکالا گیا تو اس کے اندر جادو سے ریلیٹڈ کچھ کتابیں بھی نکلی، تو ان قبالہ نامی جادوگروں نے اس بات کو اس انداز میں پرچار کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو کچھ بھی کیا کرتے تھے وہ سارے کے سارا ان جادو کی کتابوں پر کیا کرتا تھا، اور وہ جادو قبالہ نامی جادو ہوا کرتا تھا۔ اس وجہ سے ان لوگوں نے باقاعدہ طور پہ جادو کی تعلیم کو شریعتاً جائز قرار دے کر اس کی تعلیم دینا شروع کر دی، اور لوگوں کو، بنی اسرائیل کو ایک بار پھر گمراہ کرنے کے لیے پھر سے جو ہے نا، کیونکہ بنی اسرائیل نے دیکھا کہ یہ تو واقعہ کتابیں حضرت سلیمان کے تخت سے ہی برآمد ہوئی ہیں، تو ان نافرمان قوم نے جادو کو ایک مقدس فریضہ اس کو سمجھتے ہوئے جادو کو باقاعدہ طور پہ اپنے بچوں کو تعلیم کرنا شروع کر دی۔ اور جو ہیکل سلیمانی تھا، جو میں آپ کو پڑھا چکا ہوں، جو ہیکل سلیمانی تھا، ایک خاص قسم کی عمارت جس کے اندر تابوت سکینہ پڑا ہے، اس ہیکل سلیمانی کے اندر قبالہ نامی ان جادوگروں نے جادو کی بہت ساری کتابوں کو اس سے بھر دیا، اور انہی کتابوں میں ایک کتاب کتاب الاموات بھی تھی۔ یہ کتاب وہاں پہ بھی اس کو بڑی اہمیت تھی، کیونکہ اس میں جو جادو لکھا تھا وہ تو انتہا درجے کا تھا، کفر شرک کے ایسے سارے طریقے اس میں درج تھے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی شخص کی شیاطینی روح کو، شیطانی ہمزاد کو، کسی بھی بھوت پریت، ڈاکنی ساکھنی لاکنی اور کسی بھی دیوی دیوتا یا جن دیوی دیوتاؤں کو وہ پوجا کرتے تھے۔ قدیم مصری لوگ جو تھے وہ کم از کم 100 دیوی دیوتاؤں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ان لوگوں کو؟ آج بھی مصر کا جادو مشہور سمجھا جاتا ہے، اتنا بنگال اور آسام کا جادو نہیں سمجھا جاتا جتنا مصر کا جادو سمجھا جاتا ہے، کیونکہ مصر ایک وقت میں جادو کا مرکز رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے قبالہ نامی جادوگروں نے باقاعدہ طور پہ جادو کی تعلیم کو شرعاً حلال کہہ کر اور پھر سے قوم بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کے لیے جادو کی خاص ترکیب اور اس کا خاص نصاب ترتیب دے کر انہوں نے جو ہے نا وہاں پر بیٹھ کے جادو کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ جادو ہر دور میں اور ہر نبی کی امت میں جادو کیا گیا ہے۔ آج میں آپ کو مختصر جادو کی تعریف بتاؤں کہ جادو ہے کیا۔ الفاظ کا ایک ایسا مجسمہ، الفاظ کا ایک ایسا مجموعہ کہ جس میں اللہ کو ناراض کیا جائے، توحید کا قتل عام کیا جائے، کفر اور شرک کیا جائے، سمجھ آ رہی ہے؟ کفر اور شرک کیا جائے، وہ جادو کہلاتا ہے۔ کیونکہ جب انسان اللہ سے ناراضگی اختیار کرتا ہے تو شیاطین خود بخود اس کے استقبال کے لیے آ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو جادو ہے اس کا تعلق بت پرستی سے ہے، اور جب سے بت پرستی ہے جب سے جادو ہے، اور ہر نبی نے جادو کی مخالفت کی اور جادو کا توڑ کیا۔ جب بھی وہ دیکھیں، جب بھی کسی نبی نے اپنا معجزہ ظاہر کیا تو قوم نے آگے سے کیا کہہ کر معجزے کو رد کیا کہ یہ تو جادو ہے، بالکل ایسے، یہ تو جادو ہے، بالکل ایسے۔ کیوں؟
کیونکہ اس دور میں وہ اس طرح کے کام، مالوک الفطرت کام، جادو کے زور پر سر انجام دیا کرتے تھے. بالکل پہلے سے ہی. ٹھیک ہے جی. تو یہ وجہ تھی. آج کی جو میں نے آپ کو کلاس پڑھائی اس کا بیسیکلی جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ کتاب الاموات، موت کا پیغام دینے والی کتاب اتنی کیوں خون خار ثابت ہوئی، کیوں اتنی پر اسرار تھی وہ کتاب. اور قبالہ نامی جادوگروں نے سب سے پہلی کتاب کون سی لکھی؟ قبالہ نامی جادو کے اوپر پہلی لکھے جانے والی جو کتاب تھی وہ کتاب الاموات تھی، جس میں ایسے طریقے درج تھے کہ جو کسی بھی شخص کی ماہیت کو تبدیل کر سکتے. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.